یہ ایک خامی تھی جس سے اسے کسی وقت زبردست نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے ابھی اس ایجاد پر مزید کام کرنا پڑے گا۔ وہ اس غیر معمولی رنگ میں ربر یا ایسی ہی کسی دوسری چیز کا استعمال کرے گا تاکہ آئندہ رنگ اکھڑنے نہ پائے، اس میں کوئی دراڑ نہ پڑے یا کوئی ٹکڑا نہ اتر سکے۔ اس نے لبادے پر اس جگہ مزید رنگ کا اسپرے کر دیا جہاں سے ایک ٹکڑا نکل کر کہیں گر گیا تھا۔ اب وہ لبادہ ایک بار پھر نیا اور قابل استعمال ہو گیا تھا۔ وہ اسے آج رات پھر استعمال کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس بار وہ اسے جس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا یہ اس کی برسوں پرانی خواہش تھی۔ گویا یہ اس کے لیے اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھنے کی رات تھی، تخیلاتی مناظر کو حقیقت کا روپ دینے کی رات تھی۔ اسے کافی پرانے ادھار چکانے تھے۔ اس نے تازہ رنگ کیے ہوئے لبادے کو سوکھنے کے لیے لٹکا دیا اور خود اس شیلف کی طرف متوجہ ہو گیا جس میں اس کی کئی سال پرانی بعض ایسی ایجادات رکھی ہوئی تھی جنہوں نے اسے کوئی پھل نہیں دیا تھا۔ اچانک اسے ایک الیکٹرانک جولا نظر آیا۔ یہ ایک مختصر سی مشین تھی جس کا درمیانی حصہ جولے کی طرح حرکت کرتا تھا۔ اس نے سوچ میں ڈوبے ہوئے انداز میں یہ الیکٹرانک مشین اٹھا لی۔ برسوں سے ناکارہ پڑی ہوئی یہ مشین اب اس کے لیے بے حد کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ اس مشین کا تار جب الیکٹرک کرنٹ والی کسی تار سے منسلک کر دیا جاتا تھا تو اس کی فریکوینسی تبدیل ہو جاتی اور پاور کی لہر سے پوری لائن ڈیڈ ہو جاتی۔ یہ فارمولہ کامیاب تو رہا تھا لیکن اس کی کوئی تجارتی قدر و قیمت نہیں تھی۔ آخر اس دنیا میں اتنا بڑا احمق کون ہوگا جو اپنے گھر یا کسی لائن کی بتیاں بجھانا چاہتا ہوگا؟ ایلمو نے اس الیکٹرانک آلے کو شیلف پر رکھ دیا تھا اور پھر اسے بھول گیا تھا، لیکن آج اس کی قدر و قیمت ایلمو کی نگاہ میں اچانک ہی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اس نے 9 وولٹ کی نئی بیٹری اس آلے میں لگائی، پھر اس کا وائرلیس نما ایریل نکال کر اس لائن کی طرف اٹھا دیا جس سے منسلک بتی گراج میں جل رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے بٹن دبایا اچانک ہی بلب بجھ گیا اور گراج میں تاریکی پھیل گئی۔ کسی قسم کا شور بلند نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کوئی قابل ذکر گڑبڑ پیدا ہوئی تھی، بس بلب بجھ گیا تھا اور اندھیرا پھیل گیا تھا۔ ایلمو کے حلق سے ایک بلند آہنگ قہقہا اگل پڑا۔ اس نے اس الیکٹرانک آلے پر مادی اشیاء کو غیر مرئی بنا دینے والا رنگ کر دیا۔ غیر مرئی لبادہ خشک ہو چکا تھا۔ ایلمو سے زیب تن کرنے لگا۔ پڑوسیوں سے ملاقات کا وقت ہو گیا تھا۔ حسین و جمیل مسز جاک اور خونخوار مسٹر جاک سے ملاقات کا وقت، جنہوں نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی اور جن کو سبق دینے کے لیے وہ اب تک نہ جانے کتنے طریقے سوچ کر رد کر چکا تھا۔ اس کے ذہن میں مسٹر جاک کا سراپا گم گیا اور اسے وہ تخیلاتی مناظر یاد آنے لگے جن سے وہ اپنی تنہائیوں میں لطف اندوز ہوتا رہا تھا، لیکن آج رات سب کچھ حقیقت بن کر سامنے آنے والا تھا۔ ایلمو اب ہر طرح سے مطمئن تھا۔ اس کی زندگی کامیابی کی شاہراہ پر چل نکلی تھی۔ وہ اب پہلے جیسا بزدل ایلمو نہیں رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں 3 آدمی عبرتناک موت کا شکار ہو چکے تھے اور اب تک کسی کا دھیان اس کی طرف نہیں گیا تھا۔ اگر کوئی اس کی طرف متوجہ ہو بھی جاتا تو اب اسے اس بات کی زیادہ پرواہ بھی نہیں تھی کیونکہ وہ ایک غیبی انسان تھا اور اس خصوصیت نے اسے عام آدمی سے کہیں زیادہ طاقتور اور ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اب ہر وقت طاقت کا نشہ سا رہنے لگا تھا اور آج مسٹر اور مسز جاک سے ماضی کا حساب برابر کرنے کے خیال سے اس کے جسم کا رواں رواں خوشی سے جھوم رہا تھا۔ خوشی کا ایسا عظیم احساس اسے زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ حسین و جمیل مسز جاک، جس کا نام فلس تھا، اس کے خوابوں کی ملکہ تھی۔ اس نے بڑے ہی سہانے سپنے دیکھے تھے اور آج ان سپنوں کی تعبیر دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار مسز جاک کا سراپا گھوم جاتا اور وہ سوچنے لگتا کہ آخر مسز جاک کے تاثرات کیا ہوں گے؟ کیا وہ خاموشی سے موت قبول کر لے گی؟ اسی لمحے اس کے ذہن میں مسٹر جاک کا کرخت چہرہ گھوم جاتا۔ غصے کی زیادتی سے بار بار ایلمو کے جبڑے بنج جاتے اور مٹھیاں اتنی سختی سے بند ہو جاتی کہ اسے اپنے بازوں کے عضلات میں تکلیف محسوس ہونے لگتی۔ وہ اس شخص کو بڑی ہی اذیت ناک موت سے ہمکنار کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس شخص نے اسے زندگی میں جتنی اذیت دی تھی اس کے تصور سے ہی ایلمو کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تیار ہو جاؤ مسٹر جاک، وہ زیر لب بولا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ درندگی تھی۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ درندگی دراصل کیا ہوتی ہے۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا اور مسکرانے لگا۔ غیر مرئی لباس پہن کر وہ پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ اس نے الیکٹرانک آلہ سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ متروک ایجاد اس وقت اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ اس آلے کا کمال یہ تھا
کہ اس کی مدد سے کسی گھر یا کسی مخصوص لائن کی بتیاں آسانی سے بجھائی جا سکتی تھی۔ اس کے استعمال سے شور بھی پیدا نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی دوسری گڑبڑ پیدا ہوتی تھی، بس بلب بجھ جاتے تھے اور اندھیرا چھا جاتا تھا۔ ایلمو کا ارادہ تھا کہ وہ مسٹر اور مسز جاک کے گھر میں کافی وقت گزارے گا، بلکہ ممکن ہوا تو صبح تک وہیں رہے گا، لیکن دروازے سے نکلتے نکلتے اسے اپنے خواب یاد آ گئے۔ تب اس نے فیصلہ کیا کہ مسٹر جاک ایک خونخوار آدمی ہے، اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا کوئی خوشگوار فعل نہیں ہوگا، بہتر ہوگا کہ اسے جلد سے جلد ٹھکانے لگا دیا جائے۔ وہ پڑوسیوں کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ باہر تاریکی تھی لیکن اندر روشنی ہو رہی تھی۔ مختلف آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ مکین ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ ایلمو جانتا تھا کہ وہ بہت رات گئے تک سونے کے عادی ہیں۔ چونکہ ان دونوں کو کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ان کی دلچسپیاں عام شادی شدہ جوڑوں سے بہت مختلف تھیں۔ ایلمو نے گزشتہ کافی عرصے میں یہ بات خاص طور سے محسوس کی تھی کہ اس کا پڑوسی جوڑا راتوں کو بہت کم باہر جاتا ہے۔ غالباً وہ ایک دوسرے سے بے حد مطمئن تھے، اس لیے انہوں نے ایک دوسرے کو ہی اپنی ذات کا محور بنا رکھا تھا، یا پھر وہ ایلمو کی ٹو میں لگے رہتے تھے۔ اسے تو گویا ان دونوں نے ایک کھلونا ہی سمجھ لیا تھا۔ وہ اسے اذیت دے کر اور اس سے چوہے بلی جیسا کھیل کھیل کر لطف حاصل کرتے تھے، گویا یہ ان کی واحد دلچسپی تھی۔ اگر وہ دوسرے لوگوں کی طرح گھر سے باہر دیگر دلچسپیوں میں بھی وقت گزارتے تو یقیناً ایلمو کو ستانے میں انہیں لطف نہ آتا۔ ایسی صورت میں تو شاید وہ اسے توجہ کے قابل بھی خیال نہ کرتے۔ دوسرے پڑوسی ایسا ہی کرتے تھے۔ ایلمو کا خیال تھا کہ باقی پڑوسیوں کو تو شاید یہ بھی علم نہ ہو کہ ایلمو نامی کوئی غیر عام آدمی ان کے محلے میں رہتا ہے۔ صدر دروازہ بند تھا۔ ایلمو کو یاد آیا کہ مسز جاک اسے عموماً اپنے کچن کی کھڑکی یا دروازے سے دیکھ کر اپنے شوہر کو اس کے بارے میں اطلاع دیا کرتی تھی، اور اسے معلوم تھا کہ کچن کا عقبی دروازہ ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہے۔ وہ مکان کے گرد گھومتا ہوا کچن کی طرف بڑھنے لگا۔ کچن کا دروازہ اس کی توقع کے مطابق کھلا ہوا تھا۔ اندر سے مسز جاک کی گنگناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ غالباً سنک کے سامنے کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ ایلمو نے کواڑوں کو ہلکے سے دھکیلا تو خفیف سی آواز پیدا ہوئی۔ یہ چرچراہٹ سن کر مسز جاک قدرے چونک پڑی۔ اس کے ہونٹوں پر گنگناہٹ دم توڑ گئی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے الجھن رہی کہ دروازہ خود بخود کیسے کھل گیا۔ اسی لمحے ایلمو کو اپنی ٹانگ سے کوئی شے مس ہو کر گزرتی دکھائی دی۔ اس نے نیچے دیکھا تو ایک موٹی تازی بلی تھی جو غالباً دروازہ کھلا دیکھ کر کچن میں چلی آئی تھی۔ بلی کو دیکھ کر مسز جاک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ غالباً وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ دروازہ بلی نے کھولا ہے۔ مسز جاک کو مسکراتے دیکھ کر ایلمو کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے مسز جاک کو پہلے بھی مسکراتے دیکھا تھا، لیکن تب وہ اس پر حقارت سے مسکرایا کرتی تھی۔ اس وقت بلی کے لیے اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی محبت بھری مسکراہٹ تھی۔ ایلمو کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ وہ ایک بلی پر محبت آمیز مسکراہٹ نچھاور کرتی تھی، جبکہ ایلمو اس کے نزدیک بلی سے بھی کہیں زیادہ حقیر تھا۔ اس کا جی چاہا کہ آگے بڑھ کر ایک ایسا تھپڑ مارے کہ مسز جاک کی یہ مسکراہٹ اذیت آمیز تاثر میں تبدیل ہو جائے۔ ممکن ہے وہ ایسا کر بھی گزرتا، لیکن اچانک ہی اسے یاد آ گیا کہ وہ یہاں کس مقصد کے تحت آیا ہے۔ اسے اپنے ہونٹوں پر خفیف سا کھنچاؤ محسوس ہوا تو سمجھ گیا کہ غیر ارادی طور پر وہ مسکرایا ہے۔ وہ دروازے سے چند قدم آگے گیا۔ اس نے رک کر مسز جاک کو دیکھا۔ اب وہ اس سے اتنے فاصلے پر تھی کہ ایلمو اگر ہاتھ بڑھاتا تو اسے چھو سکتا تھا، لیکن وہ ایلمو کی موجودگی سے بے خبر تھی اور اب دوبارہ سنک میں رکھی ہوئی پلیٹوں کی صفائی میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس نے دوبارہ گنگنانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آواز میں سریلا پن تھا۔ ایلمو خاموش اور ساکت کھڑا اس گنگناہٹ سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس سریلی عورت کے سینے میں کسی عورت کا نرم سا دل ہوتا جس میں دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات ہوتے۔ تب یہ عورت کتنی عظیم ہوتی، اور وہ اسے مختلف انداز میں پسند کرنے بلکہ اس کی تعظیم پر مجبور ہو گیا ہوتا۔ دفعتاً مسز جاک کے ہاتھ سے پلیٹ پھسل گئی۔ پلیٹ پھسل کر فرش پر گری اور چکنا چور ہو گئی۔ غیر ارادی طور پر ایلمو کے منہ سے او نکل گیا۔ یہ آواز سن کر مسز جاک بری طرح بدحواس ہو گئی اور اس نے ایک جھٹکے سے مڑ کر دیکھا، لیکن عقب میں ایلمو موجود ہونے کے باوجود اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچن میں بہت تیز روشنی نہیں تھی، اس لیے ایلمو کا ہیولہ بھی اسے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ کچھ دیر وہ الجھن آمیز نظروں سے کچن میں ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر ایک طویل سانس لے کر فرش پر جھکی اور ٹوٹی ہوئی پلیٹ کے ٹکڑے جمع کرنے لگی۔ اس کا موڈ اچانک ہی بے حد خراب ہو گیا تھا اور اب وہ ایلمو کو بالکل ویسی ہی عورت دکھائی دے رہی تھی جس سے وہ شدید نفرت کرتا تھا۔ کیا ٹوٹ گیا؟ ایک مردانہ آواز کچن تک آئی۔ کچھ نہیں، مسز جاک نے غصیلی آواز میں جواب دیا۔ جواباً مردانہ آواز سنائی نہیں دی۔ غالباً مسٹر جاک نے اپنی بیوی کے لہجے میں برہمی محسوس کر کے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔
مسٹر جاک کی آواز سنتے ہی ایلمو جیسے ہوش میں آ گیا۔ وہ اب تک مسز جاک کی سحر انگیز شخصیت میں کھویا کچن میں ہی کھڑا تھا۔ مسز جاک کی آواز نے اسے یاد دلایا کہ وہ یہاں کھڑا وقت ضائع کر رہا ہے، اسے جا کر اس درندے کو سبق دینا چاہیے۔ یہ کام مسز جاک کو دیکھنے سے کہیں زیادہ پرلطف ثابت ہو سکتا تھا۔ مسٹر جاک کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ ایلمو نے سوچا کہ کاش وہ اس وقت تہہ خانے میں ہو۔ وہ کچن سے سین میں پہنچا تو اسے مسٹر جاک کی گھراہٹیں سنائی دینے لگی۔ مسٹر جاک اس وقت تہہ خانے میں ہی تھا۔ یہ شخص ایک ہیوی ویٹ چیمپئن تھا اور اس کا زیادہ تر وقت ویٹ لفٹنگ اور ورزش کرتے ہوئے ہی گزرا تھا۔ اس وقت بھی غالباً وہ تہہ خانے میں یہی کام کر رہا تھا۔ ایلمو نے اس بات میں سر ہلایا اور مطمئن ہو گیا۔ اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی تھی کہ مسٹر جاک اس وقت تہہ خانے میں ہو۔ اس نے پلٹ کر کچن کے دروازے سے دکھائی دینے والی مسز جاک پر الوداعی نگاہ ڈالی اور تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ قدم قدم زینے اترتے ہوئے اس کا دل بھی اتنی ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تہہ خانے میں ایک کم پاور کا بلب روشن تھا۔ مدھم روشنی کے باوجود مسٹر جاک کا کثرتی جسم چمک رہا تھا۔ اس کے مضبوط بازوں کی مچھلیاں پھڑک رہی تھیں اور وہ 150 پاؤنڈ وزنی ویٹ سنبھالے بینچ پریس میں مصروف تھا۔ جسمانی طور پر ایلمو ایک کمزور نوجوان تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے 150 پاؤنڈ وزن کو اتنی آسانی سے اوپر نیچے جاتے دیکھا تو اس کی سانس رک گئی۔ وہ ششدر سا کھڑا مسٹر جاک کو دیکھتا رہا۔ ہر بار جب بھی ویٹ اوپر جاتا تھا، زور کی وجہ سے مسٹر جاک کی حلق سے غراہٹ سے نکل جاتی۔ ان غراہٹوں نے جلد ہی ایلمو کو اس کی شخصیت کے سحر سے نکال دیا اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے مسٹر جاک ایک ایسا درندہ ہے جو اس کی موجودگی پر غرا رہا ہے اور کسی بھی وقت اس پر کود پڑے گا اور پھر اس کا نرخرا ادھیڑ دے گا۔ ایلمو نے روشنیاں بجھانے والا آلہ ہاتھ میں تیار کر لیا۔ جیسے ہی ویٹ ایک غراہٹ کے ساتھ مسٹر جاک کے سینے سے دونوں ہاتھوں پر بلند ہوا، ایلمو نے آلہ تہہ خانے کے اکلوتے بلب کی طرف اٹھایا اور اس کا بٹن دبا دیا۔ اگلے لمحے بلب بجھ گیا۔ تہہ خانے میں گہری تاریکی چھا گئی۔ لعنت ہو! مسٹر جاک غرایا۔ یہ روشنی کو بھی اسی وقت جانا تھا۔ ایلمو اندھیرے میں آگے بڑھا۔ اس نے پوری قوت سے ایک گھونسا مسٹر جاک کے منہ پر مارا۔ مسٹر جاک لڑکھڑا کر رہ گیا۔ اس کے حلق سے ایسی آواز نکلی جیسے اسے یقین نہ رہا ہو کہ کسی نے اس کی تھوتنی پر وار کیا ہے۔ کون؟ مسٹر جاک کے لہجے میں درندگی تھی۔ مسٹر جاک! ایلمو نے نرم آواز میں اسے پکارا۔ کون ہو تم؟ اس بار جاک کے انداز میں بے پناہ جارحیت تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ آواز کی سمت میں جس لگا کر بولنے والے کو اپنے مضبوط بازوں میں جکڑ کر پیس ڈالنے کا ارادہ کر رہا ہو۔ مسٹر جاک! اس بار بھی ایلمو نے سرگوشی کی تھی۔ تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کون؟ مسٹر جاک کی آواز لڑکھڑانے لگی۔ یوں لگتا تھا گھونسا کھانے کے بعد تاریکی نے اس کے اعصاب پر گہرا اثر کیا ہو اور اس کا ذہن مختلف خدشات میں مبتلا ہو گیا ہو۔ یہ خدشات اب اسے ڈرانے لگے تھے اور اس کی ساری دلیری طاقت کا نشہ ہرن ہو گیا تھا۔ ایلمو کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ آج ایک ایسے شخص کو اپنے آپ سے خوفزدہ محسوس کر رہا تھا جس کے تصور سے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور جس کے غصے سے بچنے کے لیے وہ ہمیشہ اس کی ہر بات پر سر تسلیم خم کر لیا کرتا تھا۔ آج اس نے اسے نہ صرف گھونسا مارا تھا بلکہ اسے دہشت زدہ بھی کر دیا تھا۔ ایلمو کو لطف و لذت کا ایسا انوکھا سا احساس ہوا۔ یہ احساس اس کی روح تک کو سرشار کر گیا۔ چوہے اور بلی والا کھیل شروع ہو گیا تھا، لیکن اس بار کردار بدل گئے تھے۔ جو چوہا تھا وہ بلی بن گیا تھا اور جس نے بلی بن کر ہمیشہ چوہے کو ڈرایا تھا وہ اس وقت خود کسی چوہے کی طرح سہما ہوا تھا۔ ایلمو خود کو اندھیرے کا شہنشاہ سمجھتا تھا۔ تاریکی میں اس کی حکومت تھی اور اس وقت وہ غرور اور نفرت کے جذبات سے مغلوب ایک ایسے شخص کے ساتھ اندھیرے تہہ خانے میں تنہا تھا جس کو اذیت دے کر اس کی برسوں پرانی آرزو پوری ہو رہی تھی۔ ایلمو کو اس بات کا خوف نہیں تھا کہ مسٹر جاک چیخنے چلانے لگے گا۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ تہہ خانے سے آواز اوپر کچن تک نہیں جائے گی۔ پلیٹ ٹوٹنے کی آواز فرش کی وجہ سے نیچے تہہ خانے میں سنائی دی ہوگی تو مسٹر جاک نے زینے پر جا کر اپنی بیوی سے پوچھا ہوگا کہ کیا ہوا تھا۔ اگر وہ اس جگہ سے چیخ کر بھی معلوم کرتا تو اس کی آواز تہہ خانے میں گونج کر رہ جاتی اور کچن میں موجود اس کی بیوی یہ آواز ہرگز سننے میں کامیاب نہ ہوتی۔ ایلمو دل میں خوش ہوا کہ اس کا شکار ایک ایسی جگہ ہے جہاں اس کی چیخو پکار صرف اسے ہی سنائی دے گی، اور وہ چاہتا بھی یہی تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ مسٹر جاک گڑ گڑانا شروع کر دے، اس سے منت سماجت کرے، اپنی زندگی کے لیے اس سے بھیک مانگے اور وہ اس کی بے بسی پر کھل کر کہہ لگائے۔ اس کے ہاتھ میں وہ فولادی آلہ تیار تھا جس سے وہ مسٹر جاک کی کھوپڑی کو چیتروں میں تبدیل کر سکتا تھا۔ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے پوری طرح چوکس تھا۔ لطف و لذت کے اس کھیل کو مناسب حد تک کھیلنے کے بعد ہی
وہ اسے موت سے ہمکنار کرنا چاہتا تھا، اس لیے دوسری بار اس نے جگہ بدل کر پھر سرگوشی کی۔ مسٹر جاک، تم کون ہو اور کیا تمہارا پڑوسی؟ ایلمو نے پھر سرگوشی کی۔ میں تمہیں نہیں جانتا، وہ اندھیرے میں ہکلایا۔ تم مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہو، مگر تم یہاں؟ میں خیر سگالی کے سلسلے میں آیا ہوں، ایلمو نے سرگوشی کی۔ اس بار اس کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ مسٹر جاک سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ اس کو شاید ابھی تک صورتحال کی سنگینی کا احساس نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ محض رفع حیرت کے لیے سوالات کیے جا رہا تھا، کچھ تو اندھیرے کی وجہ سے اور کچھ غصے کی وجہ سے۔ مسٹر جاک پر گھبراہٹ طاری تھی، اس کے باوجود وہ ذہنی طور پر اس نتیجے پر نہیں پہنچا تھا جہاں انسان کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگتی ہے، وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ اندھیرے سے مانوس ہونے کے ساتھ ساتھ مسٹر جاک کی گھبراہٹ بھی کم ہوتی جا رہی تھی اور اس کا ذہن بھی سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتا جا رہا تھا۔ اس بات کا ایلمو کو بھی احساس ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اب شکار اس کی زد سے نکلنے ہی والا ہے، اس لیے اس نے کھوپڑی توڑ آلے کو آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کر دیا۔ سیڑھیوں کے اوپر روشنی تھی، تہہ خانے کے بلب کا کنیکشن غالباً کسی دوسری لائن سے تھا، اس لیے وہ بلب نہیں بجھ سکا تھا اور اس کی مدھم سی روشنی سیڑھیوں پر اجالا کر رہی تھی، اور اس کے باعث تہہ خانے میں کچھ دیر بعد اندھیرے سے مانوس آنکھوں کو جٹپٹے جیسا خفیف سا اجالا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نیم تاریکی میں مسٹر جاک کو تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ ایلمو اسے اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کھوپڑی توڑ آلے کو اس انداز میں رکھنے پر قادر ہو گیا تھا کہ جب چاہتا خفیف سے اشارے سے مسٹر جاک نے آہستہ آہستہ زینے کی طرف کھسکنا شروع کر دیا۔ ایلمو کی مہلک مشین بھی متحرک رہی، وہ اس سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا اور مسٹر جاک کی ہانکنے کی آواز سن رہا تھا۔ ان آوازوں پر تہہ خانے میں کسی اژدہے کی ہلکی ہلکی پھنکاروں کا گمان ہوتا تھا، اور ایلمو کے دل میں یہ آوازیں سن سن کر نفرت اور انتقام کی آگ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ مسٹر جاک نے پوچھا۔ ہاں، میرے گنسے نے تمہاری تھوتنی کا بوسہ لیا تھا۔ مجھ سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، ایلمو نے سرگوشی کی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ تم قابل نفرت ہو۔